آئیے آج ایک بہت ہی اہم موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم زندگی کے اصل مقصد اور موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو روایتی اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھیں گے۔ دیکھیں، خالق نے انسان کو پیدا کیا، عقل دی، جس سے ہم نے اس پوری زمین کو ایکسپلور کر لیا، لیکن اپنا روحانی مقصد سمجھنا وہ ایک بالکل الگ ہی سفر ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری آخرت کی منزل طے کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، سب کچھ ہونے کے باوجود اندر ایک عجیب سا خلا، ایک خالی پن کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ آج کے دور کا ایک بہت ہی عام مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم انسانوں نے اپنی عقل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا کی ہر سہولت حاصل کر لی ہے، خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، دولت مل جاتی ہے، رتبہ بھی مل جاتا ہے، لیکن دل پھر بھی اداس اور بے سکون رہتا ہے۔ یہ بے اطمینانی دراصل ایک گہری روحانی کمی کا اشارہ ہے، جسے مادیت یا مٹیریلسٹک چیزیں کبھی پورا نہیں کر سکتیں۔ یہاں جسمانی اور روحانی ضروریات کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم نے ٹیکنالوجی سے کھانے پینے اور لباس کے ہزاروں طریقے نکال لیے، مشرق نے مغرب سے اور مغرب نے مشرق سے بہت کچھ سیکھا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ انسان صرف ایک جسم تو نہیں ہے نا، اس کے اندر ایک روح بھی ہے، اور روح کی بھوک صرف عقل اور سائنس سے پوری نہیں ہوتی۔ اس مقصد کے لیے ہمیں آسمانی ہدایت اور رسولوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں جینے کا اصل ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، زندگی کا امتحان۔ یہ دنیا دراصل صرف ایک امتحان گاہ ہے، اور اصل زندگی آخرت سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی زبردست کوٹ یہاں سامنے آتا ہے کہ زندگی کا پہلی دفعہ وجود میں آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی بالکل ممکن ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جس خالق نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور اعمال کا حساب لینا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ یہ منطقی دلیل آخرت کے پورے تصور کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے دوسرے حصے پر، آخرت کی کمائی اور وہاں درجات کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ آخرت میں آپ کا مقام طے کرنے کا ایک پورا اور مخصوص نظام موجود ہے۔ جنت کے درجات اوپر کی طرف جاتے ہیں، جنہیں اسپیسیفکلی درجات ہی کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 100 ہے، جس کی سب سے آخری اور اونچی منزل جنت الفردوس ہے۔ جبکہ دوسری طرف جہنم کے درجات نیچے کی طرف جاتے ہیں، انہیں درکات کہتے ہیں، اور اس کے سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہر انسان کے اپنے اعمال کے قطعی وزن کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح ہم دنیا میں خوب محنت کر کے دولت اور مرتبہ کماتے ہیں نا، بالکل اسی طرح آخرت کے درجات بھی ارن کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ہمیشہ رہنے والے درجات ایسی مفت میں نہیں مل جاتے، ان کے لیے آپ کو مسلسل نیک اعمال اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ اعمال کا بھی بالکل وہی حساب ہے جو دنیا میں مال کا ہے، یعنی جتنی محنت آپ کریں گے اتنا ہی اونچا مرتبہ آپ کو ملے گا۔ تیسرا حصہ، نیک اعمال اور اندر کا سکون۔ دلی اطمینان کا اصل راستہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں اس اہم اصطلاح حیات طیبہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، حیات طیبہ کا مطلب صرف موت کے بعد ملنے والا انعام نہیں ہے، بلکہ یہ اسی دنیا میں ملنے والی ایک بالکل پاکیزہ، صاف ستھری اور بے حد پرسکون زندگی کا نام ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا ایمان اور نیک اعمال آپس میں ملتے ہیں تو دلوں سے تمام شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کو ایک عجیب سا روحانی چین ملتا ہے جو دنیا کی باری بھاری پریشانیوں کو بالکل ہلکا کر دیتا ہے۔ امام تیمیہ کا یہ قول دراصل ایک بہت عظیم حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اور جو شخص اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سوچیں گے دنیا کی جنت کیا ہے؟ تو یہ اصل میں دل کا سکون، اطمینان اور اندر کی ڈیپ خوشی ہے، اور یہ خوشی آپ کو صرف خالص نیک اعمال اور خدا کی دوستی سے ہی ملتی ہے۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر اچھا کام عمل صالح نہیں ہوتا۔ عمل صالح کی بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر آپ کوئی کام صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تعریف پانے کے لیے، یا اس ٹٹ فار ٹیٹ یعنی ایسے کو تیسا والے اصول پر کر رہے ہیں، تو اس کا روحانی فائدہ نہیں ملنے والا۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینا اور بغیر کسی بدلے کی امید کے نیکی کرنا، یہی اصل عمل صالح ہے۔ اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روزمرہ کے بالکل چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بے حد اہم ہو سکتے ہیں، جیسے کسی ضرورت مند کو صرف آدھی کھجور صدقہ کر دینا، کسی بدتمیز شخص کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یا شدید سردی میں ہیٹر اور گرم پانی جیسی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر سچائی دل سے شکر ادا کرنا۔ یہ چھوٹی باتیں اور مسلسل خدا کا ذکر ہماری روح کو ایسی طاقت دیتے ہیں جو ہماری زندگی کو ایک بے مثال سکون سے بھر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے چوتھے حصے پر، توکل اور چیزوں کو خدا پر چھوڑ دینا۔ ایک بہت ہی خوبصورت عربی محاورہ ہے، الماضی لا یذکر، یعنی ماضی کی باتیں دہرائی نہیں جاتی۔
یہ ہمیں ایک بہت عظیم سبق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو پاسٹ میں دکھ دیا یا جو بھی نقصان ہوا اسے ذہن میں گھڈا کھودیے اور دفن کر دیجیے۔ سیریسلی، اپنے اندر کی شانتی اور مینٹل پیس کو بچانے کے لیے پاسٹ کے شکوے اور ناراضگیاں بھلانا بے حد ضروری ہے۔ جو گزر گیا نا، اس پر مٹی ڈال دینا ہی سب سے بہترین عمل ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مستقبل کی۔ فکر کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین ذہنی مشق ہے۔ پہلے اپنی فکر کو پہچانیے، پھر اسے اپنے ذہن میں پیک کیجیے، ایک بنڈل بنائیے اور اسے خدا کے حوالے کر دیجیے۔ جسٹ امیجن کہ کس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ نے ڈر اور پریشانی کے باوجود اپنے چھوٹے بچے کو ٹوکری میں لپیٹ کر دریا کی لہروں میں ڈال دیا تھا، صرف اور صرف خدا پر چھوڑ کر۔ بالکل اسی طرح ہمارے مسائل اور مستقبل کے ڈر کو خدا کے حفظ و امان میں دے دینا چاہیے۔ جس خالق نے پروفٹ یوسف کی مصر میں حفاظت کی تھی، وہی ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ قرآن مجید میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ خدا کے سوا دوسرے سہارے ڈھونڈنا بالکل ایسا ہے جیسے مکڑی کے جالے کا سہارا لینا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا بوجھ دنیا کی مادی چیزوں یا ان کمزور انسانوں پر ڈالیں گے تو ہم ہمیشہ گرتے ہی رہیں گے۔ اصل اور سب سے مضبوط سہارا صرف اس خالق کا ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا اختیار ہے۔ تو آخر میں اس روزمرہ کی زندگی کو ٹرولی فلفلنگ کیسے بنایا جائے؟ سمپل ہے، اپنا پورا دھیان اس ٹاسک پر رکھیں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ شکایتوں کے بجائے نعمتوں کو گننا شروع کریں اور خود کو مثبت کاموں میں مصروف رکھیں۔ اور ہاں، ایک مزے کی بات یاد رکھیں، جیسے گھر کا گیزر خراب ہونے پر آپ فوراً پلمبر کو بلاتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی روح اور زندگی کے مسائل کے لیے ہر کسی کے سامنے رونے دھونے کے بجائے صرف اس عظیم شافی اور مددگار خدا کو پکاریے۔ اب جاتے جاتے اپنے آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال کیجیے۔ اگر آپ کے آخرت کے درجات واقعی آپ کے آج کے اعمال پر تیار ہو رہے ہیں تو آپ کے آج کے چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے کس درجے کی طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ہر روز خود سے پوچھنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی اس بہترین حیات طیبہ کا حصہ بن جائیں۔